بزرگوں کی نگاہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کو بھی دیکھتے ہیں، لعنت کو بھی دیکھتے ہیں، رحمت بھی اترتی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تم بارش اترتے دیکھتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ایسے ہی جب رحمت اترتی ہے تو اللہ والوں کی آنکھوں میں اتنی استعداد ہے کہ وہ رحمت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جامع مسجد کوفے میں حوض پر وضو فرما رہے تھے، اور آپ کے پہلو میں ایک نوجوان بھی وضو کر رہا تھا۔ حضرت امام اعظم جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کے پاس گئے اور چپکے سے فرمایا، بیٹا ماں کی نافرمانی سے توبہ کر، ماں کی نافرمانی سے توبہ کر، تو نے ماں کو ستایا ہے۔ تو کہتا ہے امام اعظم آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں نے ماں کی نافرمانی کی؟ آپ تو میرے گھر آئے نہیں، میں نے کب نافرمانی کی؟ حضرت امام اعظم سر جھکا کر ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا جب تو وضو کر رہا تھا تو وضو کے پانی میں ماں کی نافرمانی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ میں نے گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کپڑا اگر میلا ہے تم پانی سے دھوتے ہو صابن لگا کے، تو اس پانی کے اندر میل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میل گرتا ہے نا۔ کپڑا میلا ہے دھو گے تو پانی میلا گرے گا، لیکن تم یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی کے اندر جو میل ہے اس میل کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی نگاہ ہے، اور ولی کی نگاہ، امام اعظم کی نگاہ اس حقیقت کو جانتی ہے۔ یہ وضو کا پانی گناہ لے کر کے گرتا ہے تو یہ کس قسم کا گناہ ہے؟ یہ بھی فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ اگر زنا کر کے آیا ہے اسے بھی دیکھ کر فرماتے تھے یہ زنا کا گناہ ہے۔ یہ نگاہ تھی، ایکس رے مشین بعد میں ہوئی، امام اعظم کی نگاہوں میں وہ ریز ہے کہ اندر کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ جب امام اعظم کی یہ بات ہے تو نبی اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ ان کی نگاہوں میں کتنی توانائی ہوگی۔ تو یہ رحمت برستی ہے یہ بھی بزرگ دیکھتے ہیں، لعنت برستی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، کتنا گناہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو بڑے شوق سے مزاروں پر جاتی ہیں، اور زیادہ بھیڑ عورتوں ہی کی ہوتی ہے، اور ہم تو کیا کہیں رونا روتے ہیں ان پیروں کا اور ان باپوؤں کا کہ جن کے پاس بے پردہ عورتیں، ہاتھ کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، باریک اوڑھنی بغیر اوڑھنی کے وہاں پہنچ کر کے بیٹھتی ہیں، اور باپو اپنے قریب بلاتے ہیں، ہاں بیٹی کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بپتا اور دکھ درد سنتے ہیں۔ پیر صاحب سے مصافحہ ہوتا ہے، ان نازک شیشیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ بوسہ دیتی ہے، پھر پیر صاحب سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ ارے اچھا نہیں، تم نے یہی برباد کر دیا۔ نبی اچھے تھے، ان کی شریعت اچھی تھی، انہوں نے اچھا قانون پیش کیا تھا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ اچھا رکھے، پہلے ہی شریعت کے قانون کو تم نے توڑ دیا ہے، اب اچھائیاں کہاں سے آئے گی؟ لعنتیں برسیں۔ برا ماننے والے برا مانتے رہو گے، ہم قبر سے اٹھ کر تمہیں سمجھانے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرو، وہ باپو بن جائے یا پیر بن جائے، اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ ان کے پاس جانے کی قطعاً اجازت نہ دو۔ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت